بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے جمعے میں سود اور ربا اور سود کی تباہ کاریاں اور سود کی نحوست اور ملک اور قوم اور معاشروں کو تباہ کرنے میں اس کا اثر، اور آج یہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے ان میں زنا کی نحوست اور زنا کے تباہ کاریوں کا بیان ہے. ہر گناہ کا اثر اپنا ایک الگ اثر ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جو 12 بور کی چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں ان کا اثر الگ ہے، کلاشنکوف کی گولی کا اثر الگ ہے، G3 کی گولی کا اثر الگ ہے. سود کی نحوست اور اس کی تباہ کاری اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب، اس کی نوعیت الگ ہے، وہ بھی اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے. نماز کو ترک کر دینا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن زنا یہ بھی کبائر میں سے ہے، کبیرہ گناہ ہے. اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدیں آخرت کے لحاظ سے اور دنیوی اعتبار سے اور دنیا اور معاشروں کو تباہ کرنے کے لحاظ سے اس پر سخت وعیدیں ہیں. سود والا آدمی سود لے کر کے اور ربا لے کر کے اپنا منہ کالا کرتا ہے. جیسے کہ حدیث میں نے آپ سے عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کو کہ سود کی 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے، جو آدمی سود خور ہے، سود کھاتا ہے، وہ گویا کہ اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرتا ہے اور بدکاری کرتا ہے اپنی ماں کے ساتھ. اب اس میں تعویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مولوی صاحب کیا تعویل کرے گا؟ بات صاف سی ہے کہ جو سود خور ہے وہ اس طریقے پر ہوگا. اور جیسے کہ کوئی آدمی اپنے ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کرے، جس طرح خدا کی لعنت اور پھٹکار اس پر ہے، سود خور پر اسی طرح ہے. پھر قاتل جب کسی کو قتل کرتا ہے وہ اپنا منہ کالا کرتا ہے. جو مقتول مظلوم طریقے سے اس کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے، مقتول کے لیے تو جنت ہے، لیکن قاتل کا منہ کالا ہو گیا، قاتل کا منہ کالا ہو جاتا ہے. اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا. اور 5ویں پارے میں فرمایا کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی مومن کو ناجائز قتل کرتا ہے، ناجائز قتل کرتا ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ناجائز قتل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 3 طریقوں سے مومن کو قتل کرنے کی اجازت ہے. ایک یہ ہے کہ مومن جب مرتد ہوتا ہے، مسلمان جب مرتد ہوتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، جو آدمی اپنے دین اسلام کو چھوڑے، اگر کوئی کافر وہ مسلمان نہ بنے کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اپنے کفر میں رہے، اپنے کفر پر عمل کرے، یہودی کو یہودیت پر برقرار رہنے کی اجازت ہے، نصارہ کو نصرانیت پر۔ اسلامی حکومتوں کے اندر وہ رہیں، ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں، لیکن بشرطے کہ وہ اسلامی حکومتوں کو اور مسلمانوں کو نہ چھیڑے۔ یہودی کو اجازت ہے کہ آپ کے ملک پاکستان کے اندر وہ اپنی عبادت گاہ اور کنیسہ کے اندر اور گرجا گھروں کے اندر نصارہ وہ عبادت کرے اپنے بلوں میں جیسے چوہا چھپ کر کے، لیکن کھلے عام ان کو یہودیت اور نصرانیت کی پرچار اور تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت ہے ان کو، آپ کو ٹیکس دیں گے، جو عام تاجروں پر جو ٹیکس ہوتا ہے ان پر بھی ٹیکس ایک مقرر ہوگا، باقی ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ یہودی واجب القتل نہیں ہے اگر وہ اپنے دین پر رہتا ہے اور اسلام کو چھیڑتا نہیں ہے، نصرانی واجب القتل نہیں ہے، ہندو واجب القتل نہیں ہے، وہ اپنے دین پر اسلامی ملکوں میں رہتے ہوئے بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسلامی حکومت کے اندر صرف اسلام کی دعوت اور تبلیغ کی اجازت ہوگی، یہودیت اور ہندو بدھ مت کسی بھی مذہب کی اجازت نہیں ہوگی، باقی وہ واجب القتل نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی مسلمان بن کر کے، مسلمان بننے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑتا ہے تو واجب القتل ہے۔ مسلمان بن کر کے پھر اسلام کو چھوڑتا ہے تو لوگوں کو اور دنیا کو یہ تاثر دیتا ہے کہ اس اسلام کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، اگر اس میں خوبیاں ہوتی تو میں برقرار رہتا، میں نے اسلام کو چھوڑا اس وجہ سے ہے کہ اسلام میں کوئی بھلائی نہیں ہے، تو یہ بغیرت کیا تاثر دیتا ہے۔ اب اگر اسلام کے کسی حکم پر اس کو اعتراض ہے، اسلام کے کسی مسئلے پر اس کو اعتراض ہے، تو کسی عالم سے اس کو ملایا جائے گا، کوئی قابل عالم ہو، ماہر عالم ہو، کہ آپ اپنا اعتراض بتا دیں، اسلام میں آپ کو کیا تردد ہے، اسلام میں آپ کو کیا خرابی نظر آ گئی ہے، وہ آپ بتا دیں۔ اب وہ عالم اس کا شک جو ہے نا دور کرے گا، اس کے اعتراض کا جواب بھی دے گا۔ اگر اعتراض جواب دینے کے بعد پھر بھی وہ مرتد کہتا ہے کہ نہیں بس مجھے اسلام نہیں چاہیے، تو پھر یہ واجب القتل ہے، اس کو قتل کریں گے۔ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے وہ واجب القتل ہے، لیکن قتل کرنا پبلک کا کام نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا جو اسلام سے مرتد ہو گیا، آپ خود اپنے طور پر قتل کریں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ حکومتوں کا کام ہے، لیکن بشرطے کہ حکومت خود مسلمان ہو، وہ بغیرت ہو تو پھر کیا ہوگا۔ اگر کوئی مرتد ہوتا ہے، آپ کسی کو قتل کرتے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مرتد تھا، اس طرح اپنے طور پر اگر قتل کرنے کی اجازت دے دیں تو پھر پٹھان کو مارے گا اور پوچھیں گے آپ کیوں قتل کر دیا، کہے گا یہ مرتد ہو گیا تھا۔ ہوگی ذاتی دشمنی، نسوار پر لڑائی ہوگی اور کسی پلاٹ پر لڑائی ہوگی، لیکن وہ قتل کرے گا اور کہے گا یہ مرتد ہو گیا تھا۔ بلوچ پٹھان کو، پٹھان بلوچ کو، سندھی کو قتل کریں گے، اس طرح اجازت نہیں ہے۔ یہ پبلک کا کام نہیں ہے، یہ قاضی کا کام ہے۔ قاضی باقاعدہ پوری تفتیش کرے گا، تحقیق کرے گا، گواہوں سے ثابت کرے گا کہ یہ آدمی مرتد ہو گیا ہے، تو پھر کہے گا آپ کا کوئی اعتراض ہو، اسلام پر آپ کا کوئی شبہ ہو وہ آپ بتا دو۔ مولوی تکڑا ہو، اس کے شبہ کا جواب دے دے گا، اس کو مطمئن کرے گا، لیکن پھر بھی کہتا کہ میں نہیں مانتا۔ اب اللہ حفاظت فرمائے، آج کل مولویوں کے بیٹے مرتد ہونے شروع ہو گئے۔ ہم عاجز ہیں، ہمارے ہاں طلبہ پڑھتے تو طلبہ سے میں کہتا ہوں کہ دعا کرو، اپنے استاد کے لیے دعا کرو جو مدرسہ چلا رہا ہے۔ اب یہ جو مدرسوں کے چندے جب زیادہ ملتے ہیں نا جس مولوی کو، تو پھر یہ کہ شراب کی بوتل بیٹے کے پاس آ جاتی ہے، بیٹے شرابی پیتے ہیں، بڑے بڑے مولویوں کے مرتد۔ میں آپ کو اگر گنوانے پر آ جاؤں آپ حیران ہو جائیں گے، اس پاکستان میں بڑے بڑے۔ اب آپ سے میں بھیک مانگ سکتا ہوں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، دعا کریں کہ مولوی خود مرتد نہ ہو جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ زمانہ ایسا آئے گا یصبح مومنا ویمسی کافرا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو مرتد ہو جائے گا، کافر بنے گا، شام کو مومن ہے، صبح کو مرتد ہوگا۔ حالات کو دیکھ کر کے، حالات کی پیشانی کو پڑھتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ میں مرتدی کا تو نہیں کہہ رہا ہوں، مرتد بھی آدمی بنتے بڑا پیسے مل جائے، لیکن ویسے آپ دیکھیں پیپل پارٹی کی حکومت تو ہم پیپل پارٹی میں، مسلم لیگ کی ہے تو مسلم لیگ میں، اور پی ٹی آئی کی تو پی ٹی آئی میں۔
آخر تمہارے یہاں کوئی غیرت بھی کوئی چیز ہے یا بغیرت ہو؟ یہ جو اس طریقے پر رنگ بدلتے رہتے ہو، کوئی غیرت، اسلام کو چھوڑو، ایمان کو چھوڑو، لیکن کوئی غیرت بھی کوئی چیز تمہاری سوسائٹی میں ہے یا نہیں ہے؟ یہ حالات کے جدھر کی ہوا تھی ادھر کو چلے، جیسے ہوائیں چلتی ہیں اس طرح چلنا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ یہ سیاسیات کے اعتبار سے لوگ اپنے مذہب بدلتے رہتے ہیں، تو اس طریقے پر یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں بھی منافق بھی اسی طرح کرتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، بعض لوگ ایسے کنارے پر لگے ہوئے ایسے، نام اسلام کا فین اصابہ خیرن اطمأن بہ، اگر اس کو مال ملتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک، یہ اسلام بہت اچھا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس پر آزمائش آتی ہے تو انقلب علی وجہہ، مرتد ہو جاتا ہے۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت اس کے دونوں تباہ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سود کی تباہ کاری ہے، اور قتل کی، قتل آدمی قتل کرتا ہے، قاتل جہنم میں جائے گا، مقتول عام طور پر مظلوم۔ کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میں نے عرض کیا کہ من بدل دین ہوا، اگر مرتد ہو تو اس کو قتل کرو۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرے تو آسمان بھی جنبش میں آتا ہے، مرتد ہو جائے اس کو بھی قتل کریں گے، قاتل کو بھی قتل کریں گے۔ اور تیسری صورت فرمایا کہ شادی شدہ ہو کر کے زنا کرے اس کو بھی قتل کرو، سنگسار پتھروں سے اس کو مار کر کے قتل کر دے، کلاشنکوف سے نہیں، پتھر ماریں گے اس کو، میدان پہ اس کو کھڑا کر کے سارے پتھر ماریں گے اس کو۔ اور عورت کو کیا کریں گے؟ عورت کے لیے کھڈا کھودیں گے اور اس میں عورت کو کھڑی کر کے اس پر پتھروں کی بارش کریں گے۔ سبحان اللہ۔ مرتد واجب القتل ہے، قاتل واجب القتل ہے، اور زانی واجب القتل ہے۔ جب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ مسلمان کو اور مومن کو 3 طریقوں سے قتل کیا جا سکتا ہے، مسلمان اگر مرتد ہو جائے تب واجب القتل، مسلمان کسی کو قتل کرے تو قاتل کو قتل کریں گے، اور مسلمان مرد اور عورت جب زنا کرے تو ان کو بھی قتل کیا جائے گا، جب شادی شدہ ہوں ان کو قتل۔ آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ قاتل واجب القتل، مرتد واجب القتل، زنا کتنا سنگین جرم ہے کہ زنا زانی بھی واجب القتل ہے۔ ہمارے ہاں کہتے کہ جی اپنی ہوئے رضا تو کی کرے قضا، بھائی راضی ہے، دونوں راضی ہے۔ مولوی صاحب کو کہتے تیری عزت تو لٹی نہیں ہے نا، تو کیوں وہ چلتا ہے؟ مولوی صاحب کو کہہ رہے کہ تجھے کیا پریشانی ہے تجھے کیا پریشانی؟ وہ کوئی مر رہا رو رہا تھا، اس نے کہا کہ جی ہماری عزت لٹ گئی، ہماری عزت لٹ گئی، عزت لٹ گئی۔ وہ کوئی غیرت مند تھا، تو کسی بغیرت نے پوچھا کیا ہوا عزت لٹ گئی؟ کہنے لگے میری بیٹی کی عزت لٹ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اس کے ساتھ بدکاری ہوگی، زنا ہو گیا۔ کہا عزت ٹانگوں کے درمیان میں کہ تم کہتے لٹ گئی، عزت پاؤں کے درمیان میں کہ لٹ گئی؟ ایسے بغیرتوں کو کون سمجھائے؟ عزت پاؤں کے درمیان میں۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں، آپ اللہ کے بندے ہیں، نیک بندے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے، جذبات سے کام نہ لیں، گھومو پھرو دنیا کے اندر۔ اور آپ لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں کہ انگریزی زبان میں غیرت کو کیا کہتے ہیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کسی اور زبان کو چوری کر کے، جیسے کہ مینگل عربی میں نہیں ہے تو عرب اس کو پڑھیں گے مینجل، مینگل عربی میں نہیں ہے تو عرب اس کو کہیں گے مینجل۔ عربی کے اندر جاموس، گاؤ میش، یہ جو بھینس ہوتی تھی یہ سعودیہ میں نہیں ہوتی تھی نبی کے زمانے میں، یہ یہاں ایران میں بلوچوں فارسیوں کے پاس بھینس ہوتی تھی، تو اس کو گاؤ میش ہم لوگ کہتے ہیں، گاؤ میش فارسی لوگ کہتے ہیں گاؤ میش۔ تو عربوں کی زبان پر گاف نہیں ہے تو انہوں نے جاموس بنا دیا۔ اب لاؤڈ اسپیکر اور یہ میک، یہ ہمارے بلوچی کا تو زبان نہیں ہے،
اب بلوچیوں کے پاس یہ میک لاؤڈ اسپیکر کہاں سے آ گیا؟ تو جو اردو والے دوسرے استعمال کریں گے ہم انہی سے لے لیں گے۔ انگریز نے کسی اور زبان سے چوری کر کے اور بھیک مانگ کر کے غیرت کا لفظ لیا ہو تو ایک الگ چیز ہے، انگریزی میں اس کا نام، خود انگریزی لغت کے اندر، انگریزی زبان میں، انگریزی لغت کے اندر غیرت کا لفظ ہے ہی نہیں، اور ظاہر ہے کہ غیرت کا لفظ اس وقت آئے گا جب غیرت ہوگی، غیرت ہے ہی نہیں تو لفظ کہاں سے آئے گا؟ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں؟ قبیلہ حذیل کا ایک شخص آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں زنا اور بدکاری سے باز نہیں آتا، مجھے کوئی نسخہ بتا دو۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ کی ہمشیرہ، آپ کی بہن، آپ کی ماں، آپ کی پھوپھی، آپ کا خالہ، ان کی عزت کو کوئی لوٹے، برداشت کریں گے؟ کہا کہ نہیں۔ فرمایا اللہ غیرت مند ہے جن کی عزتیں تم لوٹتے ہو، وہ بھی اسی طرح، ان کو بھی تکلیف ہوگی۔ اور پھر ایک بات میں دوستوں سے عرض کروں، بعض گناہ اس قسم کے ہیں کہ ان گناہوں کے سزا آخرت میں تو ملنی ہے، لیکن ان کی ایک سزا اللہ دنیا میں ضرور دیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ مظلوم جس پر ظلم کرے کوئی آدمی، آخرت میں جانے کی ضرورت نہیں، میرا رب اسے یہی سزا لے گا۔ خیر، بعض گناہ اس قسم کے کہ ان کی سزا آخرت میں تو ہوگی، لیکن اس دنیا میں بھی آپ آنکھیں بند کر کے قسم اٹھا سکتے کہ اللہ کی قسم، اللہ ان کا بدلہ اس دنیا میں لیتا ہے۔ ان گناہوں میں سے ایک گناہ زنا ہے۔ مسلمانوں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، ہم سب اس بارگاہ الہی کے محتاج ہیں۔ یاد رکھیں، جو زانی زنا کر رہا ہے، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی، پھوپھی اور خالہ کی عزت کو لوٹ رہا ہے، وہ اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹیاں وہ چاہے کسی بنگلے میں رکھے اور 50 چوکیدار کھڑا کرے، گن مین کھڑا کر دے، اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ان کے ساتھ ضرور بدکاری ہوگی۔ مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں اس طرح قسم اٹھا رہا ہوں؟ کوئی آپ لوگ فیس دے رہے کیا؟ وہ چاہے کوئی صدر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو یا کوئی گورنر ہو یا کوئی جرنل ہو یا کرنل ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، اللہ کی قسم سوال ہی نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی عزت لوٹ رہا، اس کی بہن اور اس کی بیٹیاں، اس کی بیوی محفوظ نہیں۔ غلط احمقوں کی دنیا میں رہ رہے، پاگلوں کی دنیا میں رہ رہے، پاگلوں والی باتیں کر رہے۔ وہ چوکیدار کھڑا کرے، چوکیدار تنخواہ بھی لے گا اور خود کام سنبھالے گا، ڈرائیور تنخواہ بھی لے گا، کام خود سنبھالے گا، دودھ لانے والا جو مزدوری میں دودھ لائے گا خود یہ کام کرے گا، ہمسایہ گیری کریں گے، یہ کام خود کریں گے، اور اس بے غیرت کو پتہ چلے یا نہ چلے، لیکن میرے رب نے نظام ایسا رکھا ہے، کما تدینو تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بچے۔ اب جو شخص، تو حذیل کے اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے رہا نہ جاتا، میں صبر نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ پھر تیار ہو جاؤ، تمہاری ماں اور بہن اور بیٹیاں ان کی عزت لوٹ جائیں گی، قربان جاؤں اس محمد کی جوتیوں پہ، اللہ میرے ماں باپ کو قربان کرے۔ بخاری شریف میں کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی کئی صورتیں ہوتی، ایک صورت نکاح کی یہی ہے جو آج کل ہمارے ہاں، اور ایک صورت نکاح کی یہ ہوتی تھی کہ کوئی بڑا سردار ہے عربوں کا، بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، عربوں کا کوئی بہت بڑا سردار ہے یا میر معتبر ہے، بہادر آدمی ہے،
تو ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا تھا میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، یہ بندہ قداور ہے، یہ بندہ خوبصورت ہے، یہ بندہ بہادر ہے، تو اپنی عزت اس سے لوٹا دے، یہ تیرے ساتھ ہم بستری کرے، اور جب تیرا حمل ٹھہرے گا تو اس کے بعد میں ہم بستری کروں گا، اس سے پہلے نہیں کروں گا۔ یہ اس لیے تاکہ یہ جو سنڈا منڈا ہے نا، اس کا نطفہ تیرے پیٹ میں جائے گا تو بچہ جو پیدا ہوگا وہ بھی قداور ہوگا، خوبصورت ہوگا، معتبر ہوگا، بہادر ہوگا۔ لعنت نہ ہو تمہاری اس بہادری پر۔ یہ بھی تھا جی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب پتہ نہیں کون سے اسٹیشن سے گفتگو کر رہا ہے، میں بخاری آپ کو سنا رہا۔ ایک نکاح کا موجودہ یہ طریقہ جو آپ دیکھ رہے مولوی صاحب پڑھا رہا، یہ میرے محمد نے بتایا سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غیرت والا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ فرمایا کہ یہ بیوی کو اجازت ہوتی تھی کہ تم جاؤ کسی بدماش کو دیکھو اور فلانا بندہ طاقتور ہے، قداور ہے، خوبصورت ہے، سردار ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تو اپنی عزت اسے لٹا دے، اور جب تیرا حمل ٹھہرے گا اس کے بعد پھر میں ہم بستری کروں گا۔ یہ اس لیے کہ اس سانڈ سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بڑا نسلی ہوگا، وہ سردار ہوگا، جیسے کہ یہ مردار سردار ہے۔ تیسری صورت میرے نبی نے فرمایا کہ ایک عورت اور اس کے 10 یار ہوتے تھے، 15 یار ہوتے تھے۔ یہ چیزیں مولوی آپ کو نہیں سنائیں گے، میں بخاری سنا رہا ہوں آپ کو۔ تیسری صورت میرے نبی نے فرمایا کہ 10-12 بے غیرت وہ کسی عورت سے رابطہ کرتی تھی اور ہر ایک اپنی خدمات پیش کرتے، اور جب اس کے بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے یاروں کو پیغام بھیجتی تھی، او کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، پتے محمد، 10 ہو گئے، تم سب کا مجھ سے تعلق تھا، حاضر ہو جاؤ، تمہاری محنتوں نے رنگ لایا ہے۔ عرض کیا کتو بتو اکتو ابسو کلہم اجمعون، رحیم داد، کریم داد، عطا محمد، پتے محمد، 10 ہو گئے۔ یہ خاتون پیغام بھیجتی تھی کہ جو تم نے محنتیں کی ہے تمہاری محنتیں ضائع نہیں ہو گئی، آ جاؤ، رنگ لگایا تمہاری محنتوں نے۔ وہ 10 کے 10 آ جاتے، خاتون بسترے میں پڑی ہوئی ہے، بچہ اواں اواں کر رہا ہے، اور وہ دیکھتی ہے، دا یوا، دا دوا، دا درے، دا سلور، دا پنزہ، دا اشپک، دا اوا، کہتی تھی یہ بچہ تیرا ہے۔ کبھی چھٹے کو، کبھی 7ویں کو، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو۔ اس مرد کو گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ وہ انکار کرے۔ یہ بھی اندازہ کرو کہ یہ بھی اولاد کا ایک طریقہ ہے جی، پبلک بڑھ رہی ہے، یہ بھی ایک طریقہ۔ 10 یاروں میں سے عورت جس کا بھی نام لے لے۔ اور چوتھی صورت میرے پیارے نے فرمایا ہے البغایا اللاتی ینصبن رایاتن، وہ خنزیر قسم کے زانی عورتیں، وہ زانی اور بے حیا عورتیں۔ یہ حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، اور بخاری شریف جلد ثانی ہے، کتاب النکاح میں فرمایا کہ ان کے گھروں پر جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا، پہلے آئیے پہلے پائیے، جو بھی آئے صلاح عام ہے یاران نقطدان کے لیے، کسی سے کوئی محروم نہیں جائے گا اس دروازے سے، آ جاؤ۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو عورت سب کو بلاتی تھی، اور ایک پیرا 2 اور قیافہ شناس اس ماہر آدمی کو بلایا جاتا، دیکھو یہ ہے مجاہدین، بڑا جہاد کیا انہوں نے، یہ دیکھو کس کے ساتھ اس بچے کو۔ تو وہ جو ہوتا تھا وہ قیافہ شناس، ہمارے جیسے سندھی لوگ کہتے پیرا 2، ہم لوگ بھی پیرا 2 کہتے ہیں، تو وہ پیرا 2 یا ماہر قیافہ شناس وہ دیکھ کر کے کہتا ہے ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، ادھر دیکھو،
ان میں سے کسی کو دیکھ کر کے کہتا تھا اس بچے کی ناک تیرے ناک کے ساتھ مل رہی ہے، اس کی آنکھیں تیرے آنکھوں سے ملتی ہے، اس کے پورے تیرے پوروں سے مل رہے ہیں، اس کی انگلیاں تجھ سے مل رہی ہے، مبارک ہو تجھے، یہ بچہ تیرا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ یہ سب بے حیائی کے نکاح تھے، یہ تینوں صورتیں نکاح وہی ایک غیرت مند والے ہیں جو محمد نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طریقے پر بھی بے حیائی پھیلتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا خبردار الا لا یسقین احدکم ماءہ زرع غیرہ، خبردار تم میں سے کوئی اپنے نطفے کو کسی کی کھیتی میں، اللہ کا خوف کرو، اپنے نطفے کو اس طرح استعمال نہ کرو۔ میں بھی محتاج ہوں اور آپ بھی محتاج ہیں۔ عرض یہ کیا، حدیث میں آتا کہ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم، جہاں زنا اور بے حیائی پھیلے وہاں ہلاکت اور تباہی، رزق میں بھی تباہی، حکومت میں تباہی، عوام میں تباہی، ہر طرح سے تباہی۔ اور اہلکار حکومت کے جب اعلیٰ درجے کے بے غیرت ہوں تو پھر ملک کیوں تباہ نہیں ہوگا؟ ہے پیر صاحب جب شراب پی رہا ہو تو مریدوں کا کیا ہوگا؟ امام خطیب صاحب جب شراب پی رہا ہو تو مقتدیوں کا کیا ہوگا؟ یہ سلسلہ ہے جی۔ ما فشى الزنا فی قوم الا اہلکہم۔ لیکن ظاہر ہے ملک کا اعلیٰ طبقہ وہ احکام شریعہ کا پابند نہیں ہے۔ میں بھی پابند ہوں، آپ بھی پابند ہیں، مجھے بھی اللہ کا حکم ہے، آپ کو بھی اللہ کا حکم ہے، میں بھی غیرت کا محتاج ہوں، آپ بھی غیرت کے طالب ہیں۔ ہر انسان کو غیرت چاہیے۔ اور اس بدکاری سے یاد رکھیں، اس کا آسان طریقہ یہ ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، جہاں سے گزرو اپنی نگاہیں نیچے کر لو۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیں، اور اگر نگاہ پڑ گئی نظر نیچے کرو، اس پر نگاہ پڑ گئی نظر نیچے کر لو، کمال ہے تیرا، تیرے لیے ثواب ہے۔ اور نگاہ پڑ گئی، اچانک نگاہ پڑ گئی، نیچے کر لیا، پھر دوبارہ دیکھ لیا، پھر سے بارہ، میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَعَلَيْكَ الثَّانِيَةُ، پہلا تو تجھے ثواب ملے گا، اچانک نگاہ پڑ گئی۔ نگاہ ڈالنا الگ ہے، نگاہ کا پڑھنا الگ ہے۔ نگاہ ڈالنا الگ ہے، نگاہ کا پڑھ جانا الگ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اوپر نہیں دیکھو، وہ نیچے سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نظریں نیچے کرو، تو وہ بالکل ناڑے کے قریب دیکھتا ہے ہم کو، اوپر سے نہ دیکھو۔ نہیں، تیرا کمال ہے کہ اچانک تیری نگاہ پڑ گئی، چیز آپ کو بھا گئی، پھر بھی اللہ کو سامنے رکھا، آپ نے نظر نیچے کر لیا اور بالکل اندھے بن گئے، تو واہ واہ، میرا رب کہے گا شیطان اچانک اس کی نگاہ پڑ گئی، شیطان کتنا وسوسہ ڈال رہا ہے، لیکن میرا بندہ اس کی نہیں مار رہا، میرا مان رہا ہے، میں راضی ہو گیا اس سے۔ لیکن دوسری مرتبہ دیکھ لینا، تیسری مرتبہ دیکھ لینا، اور پھر میں عرض کرا نگاہ کا پڑھنا الگ ہے، نگاہ ڈالنا الگ ہے۔ نگاہ ڈال کر کے دیکھتا ہے، خبردار۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، یہ آنکھیں اٹھتی نہیں ہیں۔ پہلی مرتبہ آدمی کسی اجنبیہ کو دیکھتا ہے، ایسے دیکھ بھی نہیں سکتا، آنکھیں بیٹھ جاتی ہیں، پھر دیکھے، آج کل پرسوں ترسوں خرسوں ٹھرسوں شرسوں، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ، سال 2 سال، پھر یہ آنکھوں کے یہ اسپرنگ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر یہ ایسے بے حیا بن جاتی ہے کہ بغیر دیکھے یہ بیٹھتی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ان میں ایسی غیرت رکھی ہے خود بخود۔ لیکن جو مسلسل جو مسلسل دیکھتے ہیں، اور یاد رکھوں اگر کسی کی بہن اور بیٹی کو میں ناجائز اور بدنگاہی سے دیکھتا ہوں تو اس کے لیے میں تیار ہو جاؤں کہ میری بیٹی محفوظ نہیں ہوگی، میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں کہ میری بہن اس کو بھی بدنگاہی سے دیکھیں گے، اور اگر اس سے ہاتھ ملائیں گے ادھر بھی ہوگا، اور آگے منہ کالا کریں گے ادھر بھی ہوگا۔ اس لیے ایک تو چلتے پھرتے اپنے نگاہیں نیچے کر لیں،
عورتیں ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں. ہاں ضرورت کے تحت سودا سلف خریدنے والا کوئی نہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جا سکتی ہیں، اتنی پابندی بھی نہیں ہے. اگر کوئی نہیں ہے عاجز قسم کے خواتین پردے کے تحت جائیں، سودا سلف اپنا خرید لیں، لیکن جائیں باہر تو سیدھے سادے کپڑوں میں جائیں. اندر شوہر رہ رہا ہے تو شوہر کے لیے کبھی اپنے آپ کو بناؤ سنگار نہیں کرتی، لیکن جب کوئی باہر شادی ہوتی ہے یا باہر جانا ہوتا ہے ایسے بناؤ سنگار، ایسے بناؤ سنگار، گویا کہ اس کا نکاح باہر کسی سے ہو رہا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا ان المرأة اذا خرجت استشرفها الشیطان، عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان استشرفها الشیطان، شیطان اس طرح اس کو دیکھتا ہے، زو چل میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں لوٹے گی گھر، تیرے لوٹنے سے پہلے کتنے نگاہوں کو تیرے کے ساتھ ان کا بھی منہ کالا کروں گا، تیرا بھی منہ کالا کروں گا. اس لیے عورتوں کو بغیر ضرورت کے باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں. عورتیں مسجد میں نماز کے لیے آ سکتی ہیں، لیکن اب ہمارے فقہا اور مفتی حضرات پابندی لگاتے ہیں کہ بھائی اب فتنے کا زمانہ ہے، ورنہ شرعی لحاظ سے جیسے دیکھیں مسجد نبوی میں عورتوں کے لیے الگ حصہ ہے پردے کا، مسجد حرام میں نماز کے لیے الگ. ہاں طواف میں چونکہ مجبور ہے تو وہاں پر، لیکن طواف میں جیسے 7 چکر طواف آپ ختم کریں گے، اس کے بعد صفا کی طرف آپ جائیں گے، وہاں سے مروہ کی طرف جائیں گے. یہاں ایک مرد اور ایک عورت زمانے جاہلیت میں بڑے خاندان کے، عورت کا نام نائلہ، مرد کا نام اساف، دونوں نے کعبۃ اللہ کے اندر اپنا منہ کالا کیا. اللہ نے پتھر بنایا دونوں کو، ایک کو صفا پہ رکھا، دوسرے کو مروہ پہ رکھا. وہاں موجود ہے، یادگار بھی موجود ہے کہ مسلمانوں، مومنوں، مرد اور عورت خیال کر لینا جیسے اس جوڑے کو اللہ نے پتھر بنایا، اس طرح کعبۃ اللہ کے اندر اگر ہاتھ اٹھاؤ گے اور بدکاری کی توجہ کرو گے، ہو سکتا ہے خدا تمہیں خنزیر اور کتا بنا دے. قربان جاؤں پیارے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ یہ اساف اور نائلہ، مفسرین لکھتے کہ اساف اور نائلہ، اساف مرد کا نام تھا، نائلہ. وہاں الحمدللہ تھوڑا سا اگر ایمان بھی موجود ہو اس طرف ذہن جاتا بھی نہیں، لیکن تام مسجد حرام میں عورتوں کے لیے الگ حصہ مقرر ہے. کوشش یہی ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے قریب میں کھڑے نہ ہو جائیں، مرد الگ اور عورتیں الگ. جب حضرت کے وصال کے بعد جب فتنے کا زمانہ آ گیا تو حضرت زبیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب پیارا محمد رہا نہیں، اب وہ زمانہ نہیں رہا، وہ نورانیت کا نہیں. جیسے جیسے زمانہ آگے جائے گا ایسے ایسے گناہ پھیلتے جائیں گے. اے میری بیوی اب مسجد نبوی بھی جانا چھوڑ دے، نمازوں کے لیے نہ جا، گھر پہ پڑھ لے. بیوی نے کہا کہ جب محمد نے ہمیں منع نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کون ہوتے منع کرنے والے؟ صحابی اپنی بیوی کو منع کر رہا ہے. کہا کہ اب نہ جا. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حدثت النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنی اسرائیل. اگر عورتوں میں یہ جو ابھی گڑبڑ زمانے میں شروع ہو چکا ہے، اس گڑبڑ کو اگر محمد رسول اللہ دیکھ لیتے تو عورتوں کو ضرور منع کر لیتا. حضرت زبیر نے بیوی سے کہا کہ نہ جا. بیوی نے کہا میں جاؤں گی. کہا نہ جا. کہا میں جاؤں گی. بیوی عشاء کی نماز کے لیے نکل گئی. چاندنی رات بھی نہیں تھی، چاند بھی نہیں تھا. چاند نہیں تھا، تاریک رات تھی. بیوی نکل گئی، مسجد نبوی جا رہی ہے. حضرت زبیر پیچھے پیچھے نکلا، کس کر کے ایک تھپڑ مارا، دوسرا تھپڑ مارا اس کو. وہاں سے نکل کر کے بھاگ گیا. بیوی واپس ہو گئی اور جماعت رہ گئی. گھر پہ نماز پڑھ لی. دوسری رات بھی گھر پہ پڑھ رہی ہے، تیسری رات بھی گھر پہ. حضرت زبیر نے فرمایا خیر تو ہے آج کل جماعت میں نہیں جا رہی ہو؟ کہا بس حالات ٹھیک نہیں ہے.
کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. کہا نہیں نہیں جائیں, آپ تو کہہ رہے تھے کہ نبی نے منع نہیں کیا ہے تو جائیں نا. تو اگر عورتیں بات نہ سمجھے تو اس طرح بھی سمجھا سکتا ہے آدمی. اگر وہ نہ سمجھے, میں نے حضرت زبیر کا قصہ آپ کو سنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر وہ اگر نہ سمجھے تو ان کو اس طریقے پر بھی سمجھایا جا سکتا. عورت حج کے لیے الگ سفر نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. میں خود کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ بھائی کیوں منع کیا ہے؟ جہاز سے یہاں سے اس کو جہاز میں بٹھائیں گے اور میرا دوسرا بھائی ہے وہاں جدہ میں, وہ لے لے گا, بہن کو لے لے گا اور ماں کو وصول کرے گا. مولوی کیوں منع کرتے ہیں؟ اگر میرا ویزا نہیں بنتا, میرا ٹکٹ نہیں بنتا, مجھے گنجائش نہیں ہے, بہن کو, بیٹی کو, بھائی کو, اس کو, ماں کو یہاں سے جہاز میں بٹھا دیتا ہوں اور وہ یہاں سے جہاز جدہ میں کوئی وصول کرے گا اس کو, بات ہی ختم. یہ میرے ذہن میں کئی دفعہ آیا کہ یہ مولوی لوگ خواہ کا دماغ خراب ہو گیا. کہتے نہیں عورت کو الگ نہ بھیجو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اجازت نہیں ہے عورت کو, حج کے سفر بھی نہیں کر سکتی الگ. کیوں نہ کرے؟ جائے جہاز میں, ادھر جدے میں جیسے اتر گئی بھائی جان وصول کرے گا, اور یہ کہ اللہ آپ کو بھلا کہ میرا ماموں ماں کو وصول کرے گا. کیا ہے یہ مسئلہ میرے ساتھ خود پیش آیا ہے. اللہ نے مسئلہ میرا دماغ ٹھیک کر دیا. ہمارے ایک دوست ہیں, اب تو وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, اس نے اپنی ماں کو وہاں سے جدہ سے جہاز میں بٹھایا اور کہا کہ مولوی منظور اس کو کراچی ایئرپورٹ سے وصول کرنا. میں نے کہا بالکل جی. ایک اور افسر ہے, ہمارے دوست ہیں حاجی ثناء اللہ, بہت بڑے افسر ہیں ایئرپورٹ کے. حاجی صاحب کو بھی کہا کہ ثناء اللہ صاحب کو, سر ثناء اللہ کہ آپ بھی اماں جی کو وصول کریں گے. چنانچہ جب اس کی والدہ وہاں سے جہاز میں بیٹھ گئی اور یہاں جب جہاز آ گیا تو اس دن دھند تھی, کراچی میں دھند, تو جہاز یہاں لینڈنگ نہ کر سکے, جہاز چلا گیا لاہور. اب وہ بلوچن عورت سوائے بلوچی کی اور عربی کی, چونکہ وہاں رہ چکی تھی, عربی بولتی تھی, تو یہاں کے پٹھان اور بلوچوں کو عربی یہاں کے لوگوں کو کہاں آتی ہے. اب وہ سوائے عربی کے اور سوائے بلوچی کے اس کو دوسری زبان آتی بھی نہیں ہے. وہ عورت ماتم کر رہی ہے, رو رہی ہے, کراچی کراچی. لوگوں نے کہا یہ تو لاہور ہے. اب جہاز کا ٹائم ادھر ہو گیا, وہ ہمیں فون کر رہا ہے, 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا. ابھی میری والدہ پہنچ گئی. ہم نے کہا بھائی والدہ نہیں پہنچی, تم بے خیال ہو گئے, ادھر ادھر ہو گئے, میری ماں کہاں گئی؟ وہ ادھر ایک اچھا خاصا بندہ دھاڑے مار کر کے رو رہا, کہتی میری بلوچیت تو خاک میں مل گئی, میں خودکشی کرتا ہوں. اب ہم لوگ الگ ماتم کر رہے, ہم دونوں الگ ماتم. تو ثناء اللہ نے معلوم کیا, چونکہ وہ بڑا افسر تھا اس میں پی آئی میں, تو ثناء اللہ نے معلوم کیا کہ جہاز یہاں دھند رہی ہے, جہاز چلا گیا لاہور. اس کو بتایا, وہ پھر بھی باور نہیں کر رہا. اب 2 دن لگا, تیسرے دن جہاز یہاں آ گیا. وہ عورت بالکل سکرات پہ پہنچی ہوئی تھی, وہ تو ہماری ماں تھی, ایک معمر خاتون. اب وہ جب یہاں پہنچی تو بالکل نہ اس نے کھانا کھایا نہ پانی پیا. وہ وہاں تو ان کو رکھتے جہاز کی طرف سے, اجازت ہے پی آئی کی طرف سے, انتظام ہے پورا, لیکن وہ خاتون جو ہے نا 2-3 دن ماتم کرتی رہی. ہے اللہ نے اس طرح مسئلہ مولوی منظور کو بھی سمجھایا. اب 2-3 دن کے بعد یہ ہے کہ وہ خاتون آ گئی, تو ہم نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ چلو یہ ہے کہ جان میں جان آ گئی. لیکن مسئلہ اللہ نے سمجھا دیا, مجھے مسئلہ سمجھایا. اب مسئلہ آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں, بچے آپ کے بالغ ہو جائیں فوراً نکاح کراؤ, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. میں اپنے طلباء سے بھی کہتا ہوں, یہ ایرانی بلوچوں کو دیکھا ہے, ان کے یہاں بچہ بالغ ہوتا ہے, بچی بالغ ہو جاتے ہیں, ڈھس سے نکاح ہو گیا. عربوں کے یہاں بھی یہی ہے. اب تو عربوں میں یہ چیز نہیں رہی, لیکن ایران کے بعض علاقوں میں سنیوں کو دیکھا ہے. باقی وہ شین یا عین ہوا وہ تو بغیرت ہے.
سمجھ میں نہیں ہے؟ شین و یا عین و ہا، سمجھ میں نہیں ہے؟ دیکھا کہ جیسے بچوں کا بالغ ہو گیا نکاح کرائے، بیٹی بالغ ہو گئی نکاح کرائے۔ بلکہ ایک حدیث اور بھی آپ کو سنا رہا ہوں ابو داؤد کی، میرے نبی نے فرمایا مروہم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، بچے تمہارے جب 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دے دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا كَانُوا 10 سنین، اور 10 سال کے بچے ہو جائیں نماز نہ پڑھے کس کر کے پٹائی کرو، اور وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بھائیوں کو آپس میں نہ سلاؤ، بچوں کو، بہنوں کو بھی ایک ساتھ نہ سلاؤ۔ آپ اردو سمجھ رہے ہیں یا میں بلوچی میں بتا دوں؟ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، بیٹوں کو آپس میں بھائیوں کو نہ سلاؤ، بہنوں کے ساتھوں کو نہ سلاؤ۔ ہے اور یہ جو ہمارے ہوتے ہیں نا کالج یونیورسٹی، میں خود یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوں، میرے ملک کی ضرورت ہے، لیکن یہ جو آزاد شدہ جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کیا گندا ذہن ہے، بے غیرت، یہ حدیث ہے، کیا گندا ذہن ہے۔ ایک اخبار بتاؤ کہ جس میں کوئی بیٹی اغوا نہ ہو گئی ہو، ایک اخبار بتاؤ، وہ ضرب، وہ اللہ کا بھلا کر کے جنگ ہو یا امن ہو یا جسارت ہو، یا یہ ہے کہ اللہ کا بھلا کر کے امت ہو، کوئی ایک اخبار بتا دو جس میں بے حیائی کے ہمارے قصے نہ ہوں۔ ہے امریکہ کی جو فوج ہے، امریکہ میں سب سے بڑی پریشانی آپ کو بتا دوں کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے، جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے تو سب سے پہلے ریسرچ کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے کہ میرا باپ کون ہے۔ ہم تو خدا کا شکر ادا کریں کہ میں نیک محمد کا بیٹا ہوں، ادھر ہر ایک آدمی بتائے گا، سمجھیں، اپنے باپ بھی بتائے گا۔ امریکہ میں بہت بڑی پریشانی ہے، اور کوئی فوجی اگر مرتا ہے تو اس پر رونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ابا روئے اس کا کوئی پتہ نہیں، وہ تو ٹیوشن پڑھا کر کے نکل گیا، اس نے تو ٹیوشن پڑھایا، ٹیوشن پڑھا کر کے سندھی میں چاہتا ہے دھک ماڑی ہڑی چڑھی ہلے ہوئے، وہ دھک ہڑی وہ تو ہلے ہوئے، ہاں خبر ہی کونے کی کہہ رہا ہے، وہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ آپ کو امریکی رسائل بتا رہا ہوں، خود وہاں کے جرائد، وہاں کے رسائل لکھتے ہیں کہ فوج کی بڑی تعداد 90% وہ حرامی اور ولد الزنا ہے۔ امریکہ کی فوج کی بات بتا رہا ہوں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور شریعت کہتی ہے کہ حرامی کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھو۔ جب مقتدی سمجھیں گے کہ امام صاحب حرامی ہے، مقتدیوں کو جب پتہ چلے گا کہ پیر صاحب کے ابا کا پتہ نہیں ہے، مقتدیوں کو جب پتہ چلے کہ مرشد صاحب کی نسل کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا نماز پڑھیں گے وہ؟ غیرت کا سبق ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا یا سعد انت اغیر الناس، سعد تو میرا خالہ زاد بھائی ہے، تو غیرت مند ہے، تیرے غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن انا اغیر منک، سعد میں تجھ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منا، ہمارا رب سب سے بڑا غیرت مند ہے۔ اس لیے گزارش ہے بچے جیسے بالغ ہو جائیں ان کی فوراً نکاح کرائیں، فوراً نکاح کرائیں۔ کہتے ہیں جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے پھر نکاح کرائیں گے، جب اپنے پاؤں پہ، اور جب اپنے پاؤں پہ روزگار اس کے پاس آتا ہے تو پھر وہ اس طرح، جن دنوں میں اس کے پاس پیسہ آتا ہے تو ان دنوں میں تو وہ کسی کام کا بھی نہیں رہا، نڈھال ہو چکا ہے۔ نکاح کراؤ، اور اگر کسی کو نہیں ہے روزگار تو آؤ مدرسے کے دال کھلائیں گے آپ کو، سمجھے؟ بچے پیدا کرو، کوئی اس سے اللہ کا بھلا کری ہے کہ ڈرو نہیں کہ کون رزق کھلائے گا، میرا رب انہی کی وجہ سے آپ کو کھلائے گا۔ مجھے ایک ٹیلی ویژن والے نے مجھ سے امتحان لیا انٹرویو کے، انہوں نے کہا کہ کیا ہوتا ہے یہ آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، آبادی ہماری بڑھ رہی ہے۔
میں نے کہا مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے مدرسوں میں اور مسجدوں میں اور طلباء کو سب سے زیادہ چندے وہ دیتے ہیں جن کے بچے زیادہ ہیں، جن کے بچے نہیں وہ چندے نہیں دیتے۔ آپ کی یہ مسجد جو بنائی ہے، یہ مسجد بنائی ہے، جو چندے دینے والے لوگ ہیں وہ لین لگی ان کے بچوں کی، لین لگی ہوئی۔ جی ہاں، ہمیں چندے وہ دیتے ہیں کہ جن کے بچے زیادہ ہوں۔ بندہ کماتا نہیں ہے، آپ کے تو صرف ہاتھ حرکت کرتے ہیں، رزق کے فیصلے آسمان سے ہوتے ہیں۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ بچے جیسے بالغ ہو جائیں، ایک تو یہ کہ دیندار بنائیں، تبلیغ میں بھیج دیں، علماء کی صحبت ہوں، حیا کا سبق ان کو دے دیں، اور یاسین شریف کا ورد، سورہ نور کا ورد میری مائیں بہنیں کر لیں۔ انشاءاللہ ہماری ماں اور بہن بیٹی کو کوئی بد نگاہی سے نہیں دیکھے گا۔ میری ماؤں کو بتاؤ، میری بہنوں کو بتاؤ، میری بیٹیوں کو بتا دو، سورہ نور کی تلاوت فجر کی نماز کے بعد کریں۔ اللہ کی قسم، اللہ ان آنکھوں کی بینائی کو سلب کرے گا، وہ دیکھ نہیں سکیں گے ان کو۔ سبحان اللہ، سورہ نور کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور جیسے بالغ، حیا کا سبق دے دو، غیرت کا سبق دے دو۔ بے حیائی کے سبق تو ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، بے حیائی کے سبق تو اخبارات موجود ہے، بے حیائی تو ٹچ موبائل بھی موجود ہے۔ بے حیائی مفت میں ہر جگہ پہنچ گئی ہے، لیکن حیا کے درس بھی ہونا چاہیے۔ حیا کا درس یہ ہے، حیا کا درس بھی ہونا چاہیے۔ حیا کا درس بھی ہو کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے۔ ہم لوگ بہت عزت مند لوگ ہیں، ہم لوگ بہت غیرت مند لوگ ہیں۔ مسلمانوں اپنے مقام کو پہچان لو، ان بے غیرتوں کے پیچھے نہ لگو جو ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا۔ اتنے سینما کھلیں گے تو تمہارے ملک کو ترقی ہوگی، تمہاری زبان کو خدا شل کر دے۔ سینما کھلیں گے تو ملک کو پھر ترقی ہوگی۔ سینما کے اندر وہاں اعتکاف ہوتا ہے، سینما کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سینما کے اندر اللہ کا بخاری شریف پڑھایا جاتا ہے، سینما کے اندر نسائی اور یہ کہ جامع ترمذی پڑھایا جاتا ہے۔ سینما میں اپنے جیسے بے حیاؤں کی لین لگا کر کے لوگوں کو دکھاتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بدکاری سے بچائے۔ سوسائٹی کو بچانا ہے، اللہ کی غضب سے بچنا ہے، اس کا ایک طریقہ یہی بھی ہے، حیا کو اپنائیں، غیرت کو اپنائیں، شرم کو اپنائیں، پیارے محمد کے طریقوں پر چلیں۔ اللہ بے حیائی سے ہمیں بچائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔